الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا منهم أهل الصدق والصفاء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء ورسول المجتبى وحبيب الكبرياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى ماحي الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء الذي كان نبيا وآدم بين الدين والماء وعلى والديه وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى والديك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى والديك وآلك وأصحابك یا سیدی یا جد الحسن والحسین حمد و صلاة کے بعد جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بڑی ہی خوبصورت پروقار پاکیزہ محفل میں تشریف لانے والے میرے مسجد کے مقتدر علماء کرام ثنا خانان مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء معزز دوستوں بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور بچوں آج کی مبارک محفل مغل برادران کی طرف سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت سلطان العارفین کی درگاہ سے فیض پانے والی اور فیض تقسیم کرنے والی عظیم جماعت تنظیم اصلاحی جماعت و تنظیم العارفین کے معزز و مکرم اراکین و خدام ہم سب اس آس سے اس امید پر آج کی محفل میں بلکہ ہر محفل میں ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر کرنے اور سننے والوں میں پسند فرما دیا اور یقیناً یہ وہ عبادت ہے یہ وہ مجلس ہے کہ جس کے بارے میں امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ تحیت والثناء نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام اسی طرح ان کا تو مقام بڑا اعلیٰ افضل اور عرفہ ہے حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام مسلم شریف کی حدیث ہے نسائی کی حدیث ہے ابن ماجہ نے بھی سے روایت کیا دیگر کتب احادیث میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے وہ ذکر کر رہے تھے تو تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ آج اس مجلس میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو،
کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مجلس میں بیٹھ کر ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا، ہمیں ہدایت عطا کی، ومن علینا بک یا رسول اللہ۔ اور یا رسول اللہ دوسرا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا ہے اس احسان کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس احسان کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم قسم دیتے ہو کہ تم یہی کچھ کر رہے تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قسم دیتے ہیں کہ ہم بیٹھ کر یہی کچھ کر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے قسم اس وجہ سے نہیں لی کہ تم غلط بیان نہیں کرو گے، میں نے قسم اس وجہ سے لی ہے کہ تم یہاں بیٹھے میری آمد کی خوشی میں اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ میں اپنے حجرے میں تشریف فرما تھا، رب العالمین نے سید الملائکہ جبریل امین کو میرے پاس بھیجا ہے، اور جبریل امین نے مجھ سے آ کر عرض کیا ہے، رب کا پیغام دیا ہے کہ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ محبوب علیہ السلام اپنے غلاموں کو خوشخبری دو جو آپ کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تو مسجد نبوی کے فرش پر بیٹھ کر محبوب آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں، رب العالمین فرشتوں میں جلوہ گر ہو کے ان پر فخر فرما رہا ہے۔ تو میلاد شریف کی محفل میں حاضر ہونا یہ بہت بڑی سعادت اور فیروز بختی کی بات ہے، اور اس سے پورا سال علماء فرماتے ہیں کہ جہاں محفل میلاد ذکر ہوتی ہے پورا سال رب کی رحمتیں برستی رہتی ہیں، اور جہاں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوتی ہے بلائیں وبائیں بیماریاں اللہ رب العالمین دور فرما دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی اس مبارک محفل میں نے قرآن مجید برہان رشید سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ ایک آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ السلام کی 8 شانوں کا ذکر کیا ہے۔ کتنی شانوں کا؟ 8 شانوں کا ذکر ہے ایک آیت کریمہ ہے۔ ویسے تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سارا قرآن یہ آقا علیہ السلام کی نعت ہے، الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن حضور علیہ السلام کی نعت ہے، لیکن اس ایک ہی آیت میں پروردگار نے حضور علیہ السلام کی 8 شانوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، انا ارسلناک، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدن گواہ بنا کر، ومبشرن اور خوشخبری دینے والا بنا کر، ونذیرن اور انجام سے باخبر کرنے والا بنا کر، وداعین الی اللہ اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر، بإذنہ اس کے اذن سے، وسراجا منیرا اور اے حبیب تمہیں چمکتا ہوا مہتاب بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ترجمے سے یہ بات ہمیں معلوم ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی بنایا، نبی بھی بنایا، شاہد بھی بنایا، نذیر بھی بنایا، اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھی بلایا، اور سراج منیر بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تو پہلی بات یہ پتہ چلی اس آیت کریمہ سے کہ ہمارے آقا اس دنیا میں جب جلوہ گر ہو رہے تھے تو اللہ نے حضور کو ساری شانیں عطا فرما دی تھی۔ حضور علیہ السلام ساری شانوں کے تاج پہن کر اس دنیا میں آئے، بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی نبی، جو بھی رسول، جو بھی معزز محترم اللہ کا پیغمبر اس دنیا میں آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے شانیں لے کر آتا ہے، نبی بن کے آتا ہے، آ کر نہیں بنتا۔ توجہ کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں، آ کر نہیں بنتا بلکہ نبی بن کے آتا ہے۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ 1,24,000 انبیاء جب
جب اس دنیا میں تشریف لائے وہ جلوہ گر ہوئے تو سب کے سب نبوت کا تاج پہن کر آئے، اس لیے کہ اصلی نبی، سچا نبی وہی ہوتا ہے جس کو رب نبی بنا کر بھیجتا ہے۔ جو آ کر بنے وہ دجال، کانا، لعنتی، مرزا تو ہو سکتا ہے، اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلا، ترجمے سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری عظمتیں، شانیں، مقام، رفعتیں، محاسن و معامل سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا۔ اور میرے آقا علیہ السلام جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو حضور علیہ السلام کے سر پر رسالت کا تاج بھی ہے، ختم نبوت کا تاج بھی ہے، حضور شاہد بھی بن کر آئے۔ آج کی میں اپنی اس گفتگو میں آپ حضرات کی خدمت میں اس 8 شانوں میں سے کہ حضور کی ایک شان ہے نا شاہد، اس پہ اپنے بساط کے مطابق اور وقت کے حساب سے کچھ معروضات عرض کروں گا، ورنہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر یا رسول اللہ تیرے اوصاف حمیدہ کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، بلکہ ایک سطر بھی پوری نہیں ہوئی۔ زمانہ کہاں جناب آدم علیہ السلام، وہاں سے حضور کی تاریخیں شروع اور کب تک ہوں گی؟ جب کچھ بھی نہیں نہ ہوگا پھر بھی حضور کی شانیں ہوں گی، کیونکہ حضور کا ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے۔ جب ہم نہیں تھے، توجہ کیجئے، جب ہم نہیں تھے تو پھر بھی حضور کے نغمے سارا جہان سن رہا تھا۔ جب ہم نہیں ہوں گے پھر بھی ان کا ذکر جاری رہے گا، بلکہ کائنات، زمین، آسمان، ملائک، شجر و حجر، خشک و تر، بحر و بر، برگ و ثمر، جب یہ ساری کائنات قیامت کے دن لپیٹ دی جائے گی، اس وقت بھی حضور کا ذکر جاری رہے گا، اس وقت بھی حضور کا ذکر جاری رہے گا، اس لیے کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام نہیں ہے، بلکہ ذکر وہ ہے کہ حضور کا ذکر امتی تو کرتے ہی کرتے ہیں، پر جو رب ہے، پروردگار ہے، وہ بھی اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے۔ اس نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جب ہم نہیں نہ ہوں گے، کائنات بھی نہیں ہوگی، تو پھر بھی میرے آقا کا ذکر باقی رہے گا، اس لیے کہ وہ ذات جس نے برفعنا لک ذکرک کا ذمہ اٹھایا ہے، وہ ذات حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، اور اس کو کبھی فنا نہیں، وہ ذکر مصطفیٰ فرماتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہاں جناب آدم علیہ السلام سے لے کر اس سے بھی پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شروع ہوا، تو قیامت کے دن بھی حضور علیہ السلام کا ذکر ہوگا، بلکہ بات آ گئی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، قیامت کا دن کس لیے ہے؟ اس لیے کہ وہاں حساب و کتاب ہوگا، وہاں کیا ہوگا؟ حساب و کتاب ہوگا، وہاں پل صراط لگے گا، وہاں میزان لگے گا، وہاں پر اعمال تولے جائیں گے، جنتیوں اور دوزخیوں کے فیصلے کیے جائیں گے۔ قیامت کا دن اس لیے ہے، لیکن صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہاں اللہ نے حساب لینا ہے، قیامت کا دن صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہاں میزان پر اعمال تولے جائیں گے، قیامت کا دن صرف اس لیے نہیں ہے کہ رب جنتیوں اور دوزخیوں کے فیصلے کرے گا۔ آپ جانتے ہیں نا ہمارا پروردگار علیم بذات الصدور ہے، جو ہمارے دلوں میں خیال نہیں آتا وہ بھی جانتا ہے، تو حساب و کتاب لینے کے لیے ہی صرف محشر کا دن نہیں ہے، صرف پل صراط سے جنتیوں کو پار لگانے کے لیے ہی محشر کا دن نہیں ہے، بلکہ وہ مالک ہے، چاہے تو سب کو بغیر حساب کے بخش دے، چاہے تو سب کو کھڑا کر لے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں عدل کرے تھے تھر تھر کمبڑ، اونچیاں شانوں والے فضل کرے تھے بخشے جاوڑ، میں ورگے منہ کاڑے، وہ پروردگار ہے، اسے پتہ ہے ہم رات کی
تنہائیوں میں کیا کرتے ہیں، صبح کے اجالے میں کیا کرتے ہیں، دن ہمارے کیسے گزرتے ہیں، ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں، اس کو پتا ہے، لیکن پھر بھی قیامت کا دن رکھا ہے صاحبو، اس لیے رکھا ہے کہ قیامت کے دن ہمارا ایمان ہے، حساب کتاب ہوگا، پل صراط لگے گا اور میزان لگے گا، جنتیوں اور دوستیوں کے فیصلے ہوں گے، لیکن قیامت کا دن اس لیے ہے کہ وہاں دیدار مصطفیٰ کرایا جائے گا۔ قیامت کا دن اس لیے ہے کہ وہاں محبوب کی شانیں دکھائی جائیں گی۔ ہمارے امام اہل سنت کشتہ عشق رسالت، فاضل و تاجدار محدث بریلی امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے قاری صاحب اس کی ایکو ذرا کم کر دیں کیونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں تاکہ مجھے بھی سمجھ آئے اور ان کو بھی سمجھ آئے۔ اس لیے قیامت کا دن اس لیے ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر ساری امتوں نے حضور علیہ السلام کی شانیں سنی، جتنے بھی اولو العزم پیغمبر رسول تشریف لائے سب کو حکم تھا کہ میرے محبوب کی شانیں اپنی امت کو سناؤ، اس لیے کہ سب انبیاء نے حضور علیہ السلام کی شانیں پروردگار سے سنی تھی۔ وہ جو روز ازل کانفرنس ہوئی تھی، اللہ نے قرآن میں جس کا ذکر کیا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ اللہ نے نبیوں کو بلایا، سارے انبیاء کو بلایا علیہم السلام، اور ان سے ایک وعدہ لیا۔ وہ سارے نبی اولو العزم پیغمبر رسول وہاں جمع ہوئے، اور میں اسے کہتا ہوں اپنے زبان میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے آل انٹرنیشنل انبیاء کرام کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں سارے انبیاء کرام وہاں تشریف لائے۔ پروردگار نے حضور علیہ السلام کی شانیں بیان کی، اور وہ شانیں جن بھی انبیاء کرام نے، سارے انبیاء کرام نے سنی، وہ سن کر اپنی امتوں کو بتاتے رہے۔ حضور کا میلاد ہو گیا، آج 14 صدیاں گزر گئی، ہم بھی اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں اور شانیں سن رہے ہیں۔ کیا ہے؟ سن رہے ہیں، لیکن دل کرتا ہے نا کہ جس کی اللہ نے شان والضحیٰ واللیل اذا سجا، جس کا والضحیٰ کا مکھڑا ہے، واللیل کی زلف ہے، علم نشرح کا سینہ ہے، اس محبوب کا چہرہ بھی دیکھے، اس حبیب کی زیارت بھی کرے، تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان کی یہ تمنا ہے کہ جس محبوب کو رب نے نبیوں کا بھی سلطان بنایا ہے، رسولوں کا بھی آقا بنایا ہے، سارے انبیاء کا قائد اور سب انبیاء کا سردار بنایا ہے، جس کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج عطا کیا ہے، اس حبیب کی شان ذرا آنکھوں سے بھی دیکھے تو رب نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اکیلے کسی کو نہیں دکھاؤں گا، بلکہ ایک دن میں نے ایسا رکھا ہوا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ساری دنیا بزم حشر میں جمع ہوگی، اور اس دن میں اپنے حبیب کو مقام محمود پر بٹھا دوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، لجپال کی آمد۔ ساری کائنات اس دن بزم حشر میں جمع ہوگی، تو اس دن اللہ رب العالمین ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر بٹھائے گا، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں مقام محمود پر بیٹھوں گا نا تو اس وقت جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی اللہ کے اولو العزم پیغمبر اور رسول اور نبی علیہم السلام ہیں، وہ سارے کے سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور مجھے دیکھ بھی رہے ہوں گے اور میری تعریفیں بھی کر رہے ہوں گے۔ اسی لیے اس جگہ کا نام رب نے مقام محمود رکھا ہے۔ مقام محمود کا معنی ہی یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پر رب کملی والے کو بٹھائے گا اور ساری کائنات سے اس کی تعریفیں کروائے گا۔ اسی لیے تو ہمارے امام نے کہا نا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم
عزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ آج تو ہم شان سن رہے ہیں نا، شان سن کر بھی دل کرتا ہے کہ ان کے نام پر سر کٹا دے۔ شان سن کر بھی ابھی صرف حضور کی زیارت نہیں کی کہ غازی علم الدین شہید جیسا جوان پیدا ہوا، ابھی حضور کی زیارت نہیں کی کہ غازی ممتاز حسین قادری نے وہ پھانسی کھپندہ چوم کر مصطفیٰ جان رحمت پہ اپنی جان قربان کر دی، ابھی زیارت نہیں ہوئی کہ فرانس میں ان دنوں میں غازی عبداللہ شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جس نے ایک استاذ جو روز نبی پاک علیہ السلام کے خاکے بناتا تھا، وہ سکول میں پڑھنے والا چیچنیا کا بچہ، وہ روز کہتا تھا اپنے ٹیچر کو، خبردار یہ ریڈ لائن ہے ہمارے لیے، حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر ہم کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ استاد جی بندے دے پتر بن جاؤ، ایک کم نہ کرو، لیکن روز وہ بچہ چچنیا کا وہ روز اسے سمجھاتا تھا، لیکن وہ استاد باز نہ آیا، وہ کافر بے ایمان دجال نے میرے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خاکے بلیک بورڈ پر بنائے، تو غازی عبداللہ جو چیچنیا کا رہنے والا ایک نوجوان مسلم ہے، اس نے دوسرے دن اپنے بستے میں اتنا بڑا چھرا لے کر چلا گیا، کیونکہ غلامان محمد جو ہے نا وہ اتنی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہوتی ان میں، بس حضور کی گستاخی ہو جائے تو پھر وہ گستاخ بچ کر زندہ کیسے رہ سکتا ہے۔ بس اس عبداللہ شہید نے پھر کیا کیا، گولی بھی مار سکتا تھا، پستول لے جاتا، گولی بھی مار سکتا تھا، ایک منٹ میں کم ہو جاتا، لیکن اس بچے نے محنت کی، چھرا نکالا، چھرا نکال کر پہلے اس کو زخمی کیا، اس دجال کو، اس کافر کو، اس گستاخ کو زخمی کر کے پھر اس کی گردن کاٹی، اور گردن کاٹ کر کلاس میں نہیں پھینکی، گردن کاٹ کر سڑک پر پھینک کر یہ بتایا کہ دنیا والوں اگر امن چاہتے ہو تو محمد عربی کی عزت کرنا سیکھنے کو۔ اچھا اگلی بات سنیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ شاہد عربی زبان کا لفظ ہے، جب اس کا ترجمہ کریں گے تو شاہد کا معنی محبوب، شاہد کا معنی گواہ، شاہد کا معنی حاضر و ناظر۔ اللہ نے ہمارے محبوب ہمارے آقا علیہ السلام کو محبوب بنا کر بھیجا، ایسا محبوب کہ کائنات میں حضور جیسا محبوب کوئی نہیں ہے۔ گواہ بنا کر بھیجا، ایسا گواہ کہ کائنات میں حضور جیسا گواہ کوئی نہیں، اور ایسا حاضر و ناظر بنا کے بھیجا کہ کائنات میں میرے آقا علیہ السلام جیسا حاضر و ناظر کوئی نہیں۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لاتے رہے، ہر نبی نے اپنی قوم کو دعوت توحید پیش کی اور کہا لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ قوم نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، جس رب کو ایک منوا رہے ہو، جس رب کی توحید کا اقرار کروا رہے ہو، کیا اس رب کو دیکھا ہے؟ تو نبی نے جواب دیا دیکھا نہیں، بس اس کا حکم ہے کہ اس کو ایک مانو۔ تمام انبیاء کرام یہ دعوت توحید پیش کرتے رہے، قومیں پوچھتی رہی۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام کی امت کا کلمہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، قوم نے پوچھا جناب رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں دیکھا، بس اس کا حکم ہے، ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو پھر حضرت جناب نوح علیہ السلام کی امت کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کی طرف تشریف لائے، آپ نے فرمایا رب کو ایک مانو، وہ یکتا ہے، لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ قوم نے کہا رب دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں دیکھا۔ چلتے چلتے سارے انبیاء کرام حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام تک بات آئی تو قوم نے واضح طور پر کہہ دیا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرتاً، موسیٰ جی اس وقت تک ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم خدا کو نہیں دیکھیں گے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتنی بڑی بات نہ کرو، اللہ کے دیدار کی تمنا تو میں نے بھی کی تھی، میں نے بھی کہا تھا رب ارنی انظر الیک، پروردگار میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ جواب آیا لن ترانی، موسیٰ جی تم نہیں دیکھ سکتے، موسیٰ جی تم نہیں دیکھ سکتے۔ یار میں نے بھی اسے نہیں دیکھا، بس اس کا حکم ہے کہ مجھے ایک یکتا وحدہ لا شریک مانو۔ حضرات محترم دعوت غور و فکر، جب میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، حضور نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر رب کی توحید کا اعلان کیا، وقت گزرتا رہا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا رب کو دیکھا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، اے لوگو میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے پروردگار کو بڑی حسین صورت میں دیکھا، پروردگار کو بڑی حسین صورت میں دیکھا ہے۔ ہمارے آقا گواہ ہیں، باقی گواہوں نے رب کے ایک ہونے کی گواہی دی، سن کر میرے آقا و مولا نے رب کے ایک ہونے کی گواہی دی آنکھوں سے دیکھ کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے رب کو بڑی حسین صورت میں دیکھا ہے۔ حضرات محترم معراج کی رات حضور علیہ السلام نے بھی اپنے رب کا دیدار کیا، بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی حجاب کے، سامنے میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دیدار عطا کیا۔ اچھا ہم پروردگار کو بن دیکھے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، الحمدللہ رکھتے ہیں نا کہ نہیں رکھتے؟ کائنات میں سب سے بڑا غیب، سب سے بڑی غیب ذات پروردگار کی ہے، یہ مسئلہ سمجھ لو۔ سب سے بڑی ذات غیب کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے۔ یہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی غیب ہے، بارش کب ہوگی یہ بھی غیب ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے یہ بھی غیب ہے، کل کیا ہوگا یہ بھی غیب ہے، کون کہاں مرے گا یہ بھی غیب ہے، لیکن سب سے بڑا غیب اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو جب حضور نے اللہ کا دیدار بغیر کسی پردے کے کر لیا ہے تو یہ چھوٹے موٹے غیب میرے آقا کی نظروں سے کیسے پوشیدہ رہ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب تم سے نہاں ہو بھلا کیوں، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ جب رب ہی کا دیدار تم نے کر لیا ہے تو چھوٹے موٹے غیب حضور کی نظر سے پوشیدہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ یہ صرف نہیں، میرے آقا علیہ السلام نے صحیح احادیث علماء تشریف فرمائے، پڑھیے حضور علیہ السلام، بخاری اٹھائیے، مسلم اٹھائیے، ترمذی اٹھائیے، میرے آقا علیہ السلام نے خطبہ دیا اور حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے قیامت تک آنے والی ہر چیز کا علم ہمیں عطا فرما دیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گواہ ہیں، حضور کی شان گواہی کی ایک حیثیت یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے ایک ہونے کی گواہی تو سب انبیاء کرام نے دی، پر حضور علیہ السلام نے رب کے ایک ہونے کی گواہی، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی، اس کے یکتا اور معبود پر حق ہونے کی گواہی حضور نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ارشاد فرمایا۔ اور دوسری بات حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا، اے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام کا نور مبارک آپ حضرات علماء کرام اور معزز واعظین سے یہ سنتے ہیں، حدیث پاک بڑی مشہور ہے، میرا خیال ہے کہ اس مجمع میں یہ حدیث پاک بچے نے سنی ہوگی کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے میرے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ اس وقت کچھ نہیں تھا، نہ زمین نہ آسمان، نہ جنت نہ دوزخ، نہ فرشتے نہ عرش نہ کرسی نہ لوح قلم، کچھ بھی نہیں تھا، فقط بنانے والی خدا کی ذات تھی اور بننے والی میرے مصطفیٰ کی ذات تھی۔ اب کیا ہوا، حضور علیہ السلام کے نور مبارک کی تخلیق ہو گئی ساری کائنات سے پہلے۔
اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر پروردگار نے فرشتے بنائے، اللہ تعالیٰ نے پھر لوح و قلم بنائے، پھر کرسی بنائی، پھر آسمان بنائے، زمینیں بنائی، پھر اللہ نے جنت بنائی، دوزخ بنائی، دنیا بنائی، ساری کائنات پھر بعد میں بنی۔ پہلے مصطفیٰ کا نور بنا تو گویا حضور علیہ السلام اس حیثیت میں بھی گواہی کے اعلیٰ منصب پر فائز ہے کہ ساری کائنات میرے آقا کی نظروں کے سامنے بنی ہے، ساری کائنات حضور کی نظروں کے سامنے بنی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آسمان حضور کے سامنے بنا، چاند میرے آقا کے سامنے بنا، سورج میرے آقا کے سامنے بنا، زمین میرے آقا کے سامنے بنی، پتھر میرے آقا کے سامنے بنے۔ یہی تو وجہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اگر چاند کو اشارہ کرتے ہیں تو اس کے بھی دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ چاند بھی جانتا ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جس کے سامنے رب نے مجھے بنایا ہے۔ اگر میرے آقا علیہ السلام ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلاتے ہیں تو وہ بھی عصر کے وقت پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ سورج بھی جانتا ہے کہ آج مجھے وہ ہستی بلا رہی ہے جس کو اللہ نے کائنات کا شاہد بنا کے بھیجا ہے، اور مجھے بھی پروردگار نے ان کے سامنے بنایا ہے۔ ابو جہل آ گیا، مٹھی میں کنکریاں پکڑی ہوئی ہے، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری مٹھی میں بتا دو کیا ہے میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کا انداز بدل دیا، فرمایا آج سوال نہیں، آج تو کہہ رہا ہے کہ میری مٹھی میں کیا ہے میں بتاؤں تو تو کلمہ پڑھ لے گا۔ ویسے ابو جہل جانتا تھا، اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ نبی چھپی ہوئی چیزیں بتا دیتا ہے، نبی چھپی ہوئی چیزیں بتا دیتا ہے، یہ تو کافر ہے۔ ابو جہل آ گیا، مٹھی میں کنکریاں ہے، کہنے لگا مٹھی میں کیا ہے بتا دو کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں پر ہم قربان جائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آج میں نہیں بتاؤں گا تیری مٹھی میں کیا ہے، آج تیری مٹھی والی چیز بتائے گی کہ میں کون ہوں، تیری مٹھی والی چیز بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا ابو جہل کی مٹھی کی طرف، اس میں کنکریوں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ حضرات محترم ایک یہودی آ گیا، کیونکہ ان پتھروں کو پتا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم میلاد والے آقا خاتم النبیین ہیں۔ ایک یہودی آیا کہنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اگر وہ جو سامنے درخت ہے وہ آ جائے تو کلمہ پڑھ لوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا جا تو درخت کو بلا کے لا، اسے کہہ کہ تجھے وہ سامنے مصطفیٰ بلا رہے ہیں۔ وہ یہودی آیا تھا کہ میں مطالبہ کروں گا کہ درخت آتا ہے کہ نہیں آتا، دیر لگائیں گے، سوچیں گے، ایسے کریں گے۔ اللہ نے مختار جو بنایا ہے کائنات کا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا۔ یہودی آ گیا، کہنے لگا وہ درخت آ جائے تو کلمہ پڑھ لوں گا۔ اب سنیے ذرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے یہودی تو ہی جانا، جا کے درخت کو کہہ دے تجھے محمد الرسول اللہ بلا رہے ہیں۔ اب وہ یہودی گیا، سامنے درخت ہے، بے جان ہے، جا کر کھڑا ہو گیا، دیکھتا رہا پہلے اسے، پھر اس نے کہا مجھے کیا، میں نے تو مطالبہ کیا ہے نا، درخت سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، درخت میں عقل ہے کہ نہیں ہے، درخت چلتے ہیں کہ نہیں چلتے، اس سے مجھے کیا غرض، میں تو مطالبہ کر رہا ہوں کہ یہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا۔ درخت کے سامنے یہودی نے جب نام محمد لیا صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ یہودی وہ سامنے تجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ درخت دائیں ہلا، بائیں ہلا، آگے ہلا، پیچھے ہلا، اپنی جڑوں کو زمین سے کھینچتا ہوا چلتا ہوا میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آ کر سجدہ ریز ہو گیا، قدموں میں آ کر سجدہ ریز ہو گیا۔ امام بوصیری فرماتے ہیں جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدتن تمشی الیہ علی ساق بلا قدمی۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ وہ ہے کہ آپ اگر درخت کو اشارہ کریں
تو وہ بھی اپنی پنڈلیوں کے بل چلتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے شان شاہد عطا فرما کے بھیجا۔ ساری کائنات میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سامنے اللہ رب العالمین نے بنائی۔ پہلے سب سے حضور کا نور بنایا، پھر اس کے بعد ساری کائنات حضور کے سامنے بنائی۔ حضرات محترم، اب اگلی بات سنیے کہ اللہ کی ایک ہونے کی گواہی حضور علیہ السلام دے رہے ہیں۔ پوری کائنات حضور کے سامنے بنائی، یہی وجہ ہے کہ ساری کائنات حضور کی گواہیاں دے رہی ہے۔ کہیں پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، کہیں جانور بولتے ہیں، کہیں پرندے بولتے ہیں، کہیں کنکر بولتے ہیں۔ ساری کائنات حضور علیہ السلام کی گواہیاں دے رہی ہے۔ اور آج ہم بھی اور تم بھی، جتنے بھی اس بزم میں نہیں بلکہ پوری دنیا پر جتنے مسلمان بستے ہیں نا، ان کا دوسرا کلمہ شروع ہوتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں۔ بھئی گواہ کون ہوتا ہے؟ جو موقع پر موجود بھی ہو، دیکھ بھی رہا ہو، وہ گواہ ہوتا ہے۔ آپ اگر عدالت میں جائیں نا، ویسے تو آج کل جو گواہیاں ہیں وہ چل رہی ہیں جس طرح مرضی، بندہ بے شک ادھر چہو پورا بیٹھا ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی یہاں معاملہ ہو گیا تو وہ بھی کہے گا جی میں گواہی دیتا ہوں، میں وہاں موجود تھا۔ لیکن آئین میں، شریعت میں، اخلاقیات میں، تہذیب میں گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود بھی ہو اور دیکھ بھی رہا ہو، وہ گواہ ہوتا ہے۔ حضرت محترم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کی گواہی دی اور ساری کائنات حضور کی گواہ بن گئی۔ میں گواہی دی، اشہد اللہ الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ یہ بچہ اگر پڑھے گا نا، یہ بچہ اگر یہ کلمہ پڑھے کہ میں اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو معنی یہی بنے گا۔ بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ نبیل۔ یہ کہے گا کہ میں نبیل گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر کوئی بندہ پوچھے نبیل سے کہ بیٹا تو نے تو شاید گجرانوالہ بھی نہ دیکھا ہو، تو نے شاید فیصل آباد بھی نہ دیکھا ہو، تو نے ملتان نہ دیکھا ہو، تو گواہی کیسے دے رہا ہے؟ پوری کائنات پھر لی ہے تو نے کہ رب کے سوا تجھے کوئی نہیں ملا، تو پھر تو گواہی دے رہا ہے۔ یہ بچہ بولے گا، جواب دے گا میں نے پوری کائنات نہیں پھری، میں نے سوکھے کی گواہی سارا نہیں دیکھا، میں نے ضلع حفظ آباد بھی سارا نہیں دیکھا، پر سینے پہ ہاتھ مار کے کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ پروردگار کے سوا ساتوں زمینوں، ساتوں آسمانوں، 18,000 جہانوں میں کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ پوچھو اس سے اتنا بڑا دعویٰ گواہی کس بنیاد پر دے رہے ہو؟ کیا تم نے سارے جہان دیکھ لیے؟ تو یہ کہے گا نہیں دیکھا، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، تجھے بن دیکھے خدا مان لیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ سلطانیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بھائی گواہ تو وہی ہوتے ہیں نا جو موقع پر موجود ہو۔ اب ہم نے سارے جہان نہیں دیکھے، دنیا نہیں دیکھی، آسمان نہیں دیکھے، زمینیں نہیں دیکھی، لیکن گواہی دے رہے ہیں، ایسی گواہی دے رہے ہیں۔ کوئی اگر ہم سے پوچھے نا کہ تم نے دیکھا ہے کائنات کو، تو ہم کہیں گے، اس کا دوسرا جواب یہ کہیں گے کہ اگر ہم دیکھ بھی لیتے نا تو پھر بھی ہمیں اپنے دیکھنے پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا مصطفیٰ کی زبان پر ہمیں یقین ہے، جتنا حضور کی زبان رسالت پر ہمیں یقین ہے۔ یہی تو وجہ ہے حضور علیہ السلام نے نا، ایک عرابی تھا، عرابی کہتے ہیں دیہاتی کو، اس سے سواری کا ایک جانور خریدا، پیسے دے دیے، سواری لے کر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آ گئے۔ تو وہ چند دنوں کے بعد وہ دیہاتی شخص پھر آیا مدینے میں، اس نے دیکھا حضور علیہ السلام جا رہے ہیں گلی میں، پیچھے پیچھے ہو گیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگا جناب میرے پیسے دے دیں۔ آپ نے فرمایا کون سے پیسے؟ اس نے کہا آپ نے جو سواری خریدی تھی۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا سواری کے پیسے تو میں نے اسی وقت دیے تھے جب سواری میں نے خریدی تھی، میں ادھار کر کے تو نہیں آیا، سواری کے پیسے نقد دے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا موقع ہے، اس سے بڑا شریف آدمی کون ہو سکتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا شریف آدمی کون ہو سکتا ہے؟ تو لہذا میں نکلواؤں گا پیسے کسی طریقے سے۔ کہنے لگا آپ، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے پیسے دے دیے، وہ کہنے لگا نہیں دیے، انکار کر گیا، مکر گیا۔ اور مکر کس کے سامنے رہا؟ آمینہ کے لال کے سامنے، نبیوں کے سردار کے سامنے، پوری کائنات کے شاہد کے سامنے، جس کی گواہی پر ہم رب کے ایک ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ کہنے لگا حضور پیسے نہیں دیے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی یہ بات ہو رہی تھی، حدیث پاک میں آتا ہے گلی سے چلتے چلتے حضور علیہ السلام کے ایک صحابی جن کا نام حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آگئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، سلام کلام کے بعد آپ دیکھا نا کہ وہ ذرا دیہاتی کا چہرہ اور اس کا جغرافیہ اور رویہ بڑا بدلا ہوا ہے، تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا یہ پیسوں کا تقاضا کر رہا ہے، ڈبل لینا چاہتا ہے، پہلے تو میں نے پیسے دے دیے تھے، سواری خریدی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا کہتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے خزیمہ یہ کہتا ہے کہ یا پیسے دے دو یا گواہ دے دو کہ جس کے سامنے تم نے مجھے پیسے دیے تھے۔ اب دو باتیں حضرات محترم، گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو، حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو۔ حضرت خزیمہ انصاری سے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ کہتا ہے یا پیسے دے دو یا گواہ دے دو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے پیسے دے دیے تھے۔ حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کی طرف دیکھا۔ اب میرا یہ اپنا طریقہ ہے کہ وہ کس طرح بات کی ہوگی، اللہ جانتا ہے کیسے بات کی ہوگی۔ آپ نے فرمایا او بھائی میرے نہ گل کر کی چاہیے تنو، میرے نہ گل کر تنو کی چاہیے۔ کہنے لگا پیسے یا گواہ؟ آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں۔ حضرت خزیمہ انصاری کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے آقا و مولا نے تجھے پیسے دے دیے تھے۔ اب جناب حضور علیہ وہ بندہ بولتا یا نہ بولتا، میرے عدل و انصاف کے معیار پر، درجہ اتم پر اترنے والی شخصیت اور جن کے دامن کرم سے دنیا میں عدل و انصاف ہے وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ خزیمہ نے گواہی دے دی ہے تو حضرت امام الانبیاء نے خزیمہ کا بازو پکڑ لیا، فرمایا خزیمہ تو کون ہوتا ہے گواہی دینے والا؟ تو نے کس بنیاد پر گواہی دی ہے؟ گواہ تو ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو، تم نہیں تھے وہاں پر، گواہی کیوں دے رہے ہو؟ حضرت خزیمہ انصاری نے ہاتھ جوڑ دیے، عرض کی یا اللہ یا رسول اللہ ہم نے رب بھی نہیں دیکھا، ہم نے جنت بھی نہیں دیکھی، ہم نے دوزخ بھی نہیں دیکھی، قبر و حشر اور اس کی منزلیں بھی نہیں دیکھی، فرشتے بھی نہیں دیکھے۔ یا رسول اللہ جب آسمانوں کی خبریں، رب کے ایک ہونے کی گواہی آپ کی زبان سے سن کر ہم دے سکتے ہیں تو یہ چند پیسوں کی گواہی ہم کیوں نہیں دے سکتے؟ حضور علیہ السلام نے جب اپنے پیارے صحابی کا یہ انداز دیکھا نا محبت کا تو حضور علیہ السلام نے آئین میں ترمیم کر دی، قانون اور ضابطے کو حضرت خزیمہ کے لیے بدل دیا۔ ویسے قرآن مجید کا حکم ہے کہ کسی بھی فیصلے میں گواہی کی ضرورت پڑے نا تو دو بندے کم از کم ہوں تو اس میں گواہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دو بندے، ایک معاملہ ہے جس میں 4 گواہ چاہیے لیکن ہر فیصلے میں کم از کم 2 بندوں کی گواہی ضرور ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے اس غلام کی خدمت پر اجر کیا دیا؟ اٹھاؤ حدیث، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو آج کے بعد خزیمہ اگر اکیلا کسی کی گواہی دے تو اس کی گواہی 2 بندوں کے برابر سمجھی جائے گی، 2 بندوں کے برابر سمجھی جائے گی۔ حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے رب بھی نہیں دیکھا، اس کے ایک ہونے کی گواہی بھی ہم آپ کی زبان سے سن کر دے سکتے ہیں۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کوئی تجھ سا تیرے سوا نہیں دیکھا، کوئی تجھ سا تیرے سوا نہیں دیکھا، اتنا بڑا معجزہ نہیں دیکھا کہ یا رسول اللہ تیری زبان کے سچ پہ ہم نے کیے سجدے، تیری زبان کے سچ پہ ہم نے کیے سجدے، تیری قسم ہے ہم نے خدا نہیں دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
ایسے گواہ ہیں کہ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو کائنات کی ہر چیز حضور کی گواہ بنی ہوئی. سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ، آپ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت مجھے عطا فرمائی تو آپ فرماتی ہیں میرے جسم سے بھینی بھینی خوشبو آتی ہے. 2-4 مہینے گزرے، حضرت جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے والد گرامی ان کا وصال ہو گیا، خوشبو مسلسل آئی جا رہی ہے. حضرت آمنہ فرماتی ایک دن مجھے جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا اور فرمایا بیٹا تیرے خاوند کا انتقال ہو گیا. عورتیں باتیں کرتی ہیں کہ آمنہ بڑی اعلیٰ قسم کی خوشبو لگاتی ہے، بیٹا تو بیوہ ہے خوشبو نہ لگایا کر. سیدہ فرماتی ہیں میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. میں نے عرض کی بابا جان میں نے تو کبھی کوئی خوشبو نہیں لگائی، یہ ساری مہکیں اس لال کی ہیں جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. اور سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ سلام اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب سے نور مصطفیٰ علیہ السلام کی امانت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی تو میرے خواب میں ہر مہینے میں اللہ کے ایک جلیل القدر نبی تشریف لاتے اور مجھے آ کے کہتے آمنہ تجھے مبارک ہو انک حملت بسید المرسلین، آمنہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی. سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام کا نور مبارک جب مجھے ملا، ابھی حضور کائنات میں میلاد نہیں ہوا حضور کا کہ حضور کی برکتوں سے حضور کے فیضان سے سارا عالم مستفید ہو رہا ہے. اور حضور کی والدہ فرماتی ہے کہ میرے قدموں کے نیچے اگر کوئی پتھر آتا ہے نوکیلا پتھر، مکہ اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، مدینہ شریف بھی لے جائے، بار بار لے جائے اور باادب حاضری نصیب فرمائے. حضرت سیدہ آمنہ فرماتی مکہ کا نوکیلا پتھر میرے قدموں کے نیچے آ کر نرم اور موم بن جاتا ہے. آپ فرماتی سہیلیوں کے ساتھ کنویں پر پانی لینے جاتی ہوں تو میں جب پانی کے سامنے ہوتی تھی باقی سہیلیاں ڈول کھینچتی تھی، جب میری باری آتی پانی خود بخود اوپر آ جاتا تھا. اور فرماتی ہے کہ میں دیکھتی تھی کہ مکہ کے کوئی جانور اگر راستے میں مجھے ملتا تھا تو وہ جھک کر سلامی دے کے گزرتا تھا، گویا یہ کہتا ہوگا کہ ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جسے ماہ تمام ہے. حضرات محترم یہ اس میلاد والے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں کہ آج باپ کی عزت محفوظ ہے. آج باپ کی عزت کے سامنے، آج باپ کی عزت کو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے نا کہ میں بیت اللہ کے جنت کے دروازے کے اوپر والی دہلیز کا بوسہ دوں وہ اپنے باپ کی پیشانی چومے، اللہ اس کا ثواب عطا کر دے گا. اور حضور علیہ السلام تو آج اگر زمانے میں حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے قبل اگر تاریخ اٹھا کر دیکھو جس کا باپ بوڑھا ہو جاتا وہ اس کے اپنے باپ کو چودھریوں کے ڈیرے پر جا کر سرداروں کے ڈیرے پر لے جا کر بیچ دیا کرتے تھے کہ باپ بوڑھا ہو گیا اب ہمارے کام کا نہیں رہا. باپ آہیں برتا اولاد سے کہتا بیٹا میں نے تجھے اللہ نے تجھے پیدا کیا، میں نے تیری تربیت کی، تجھے اپنا خون جگر کمائی کھلاتا رہا، آج بوڑھا ہو گیا ہوں تو اولاد کے کانوں پر جون نہیں رینگتی تھی. جب کسی کی ماں بوڑھی ہوتی تو اپنی ماں کو عرب کی منڈیوں میں جا کر بیچ دیا کرتے تھے. کسی کی ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ منہ چھپائے پھرتا تھا معاشرے سے اور اس وقت تک اسے چین نہیں آتا تھا جب تک اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہیں کر لیتا تھا. کسی کی بہن ہوتی تو وہ اپنی بہن کو بوجھ سمجھتا تھا. لیکن آج جب محفل سے آپ گھر جائیں گے اولاد والے ہو، آپ کی بچیاں بھی ہوں گی بیٹے بھی ہوں گے، اللہ جن کے اولاد نہیں ہے ان کو نورینہ اولاد عطا فرمائے. لیکن دیکھو آج اگر بچی ہوتی ہے یا بچہ ہوتا ہے تو باپ اپنی محبت کی باہوں میں اٹھا کر اپنی بیٹی کے چہرے پر اور اس کے ماتھے پر بوسے دیتا ہے اور بیٹی باپ کا دامن پکڑ کر پھولی نہیں سماتی کہ یہ میرے باپ ہیں یہ میرے پاپا ہیں. آج جتنی بھی شفقتیں بیٹیاں لے رہی ہیں اولاد لے رہی ہے یہ صدقہ ہے میلاد مصطفیٰ کا.
اس وقت لوگ بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، پر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں آنکھ کھولی جس میں بیٹی ہونا باعث شرم سمجھا جاتا تھا۔ لوگ اس وقت تک چین نہیں لیتے تھے جب تک بیٹی کو زندہ دفن نہیں کرتے تھے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا کہ آپ کی سب سے پہلی شہزادی حضرت سیدہ طیبہ زینب سلام اللہ علیہا جب وہ پیدا ہوئی تو حضور علیہ السلام قریشیوں کے ساتھ ایک ڈیرے پر تشریف فرماتے، ابھی حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں کیا، تو آپ کی لونڈی آئی کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ، ڈرتی ہوئی آئی۔ جب ان کو بتایا جاتا ہے نا عرب والوں کو، قریشیوں کو کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو یہ آگے سے مارتے ہیں، ان لونڈیوں کو بھی مارتے تھے، ان خادموں اور نوکروں کو بھی مارتے تھے۔ وہ بیچاری سہمی ہوئی آئی اور آ کر کھڑی ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگی اے محمد اللہ نے آپ کو بیٹی عطا کی ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اس معاشرے میں اس جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے۔ میرے آقا نے جب بیٹی کی ولادت کی بات سنی تو حضور علیہ السلام کا والضحا کا مکھڑا اور حسین ہو گیا۔ میرے آقا مسکرا دیے اور کھڑے ہو گئے۔ کافروں سے سرداروں سے کہا مجھے مبارک نہیں دو گے، اللہ نے مجھے بیٹی کا باپ بنا دیا۔ مجھے مبارک نہیں دو گے، اللہ نے مجھے بیٹی کا باپ بنا دیا ہے۔ وہ ایسے کر کے دیکھنے لگے یہ عجیب شخص ہے جو بیٹی کے پیدا ہونے پر مبارکیں لے رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے۔ وہاں ان کو چھوڑ کر میرے آقا جلدی جلدی گھر گئے۔ گھر جا کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی گود سے اپنی شہزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو اپنے نورانی اور نبوت والی جب باہو میں اٹھایا تو میرا یہ وجدان کہتا ہے عرب کی اس دھرتی پر، مکہ کے اس معاشرے میں اور قریش کے ان خاندانوں میں اور بطحا کی اس وادی پر آج پہلی مرتبہ یہ ہوا تھا کہ کوئی بیٹی اپنے باپ کی پیار والی باہوں میں جھول رہی تھی، ورنہ ہر باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے کے منصوبے بناتا تھا۔ لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنی شہزادی کو اٹھایا اور علم نشرہ کے سینے سے لگایا، والضحا کے مکھڑے سے حضور علیہ السلام نے اپنی شہزادی کے بوسے لیے اور لوگوں کو بتایا اے لوگوں یہ بیٹیاں کوئی زحمت نہیں ہوتی، اللہ بیٹیاں ان کو دیتا ہے جن پر اس کی رحمت ہوتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام اور کوئی میلاد منائے یا نہ منائے، بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، اور کوئی میلاد منائے یا نہ منائے، اگر تو بیٹی ہے تو تجھے میلاد ضرور منانا چاہیے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی آمد سے قبل بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ آج بیٹیاں باپ کا پیار اور شفقت اور ماں کی محبت لے رہی ہے، یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال کا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی اور اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، جوان ہو گئی تو شادی کر دی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اتنی ذمہ داری وہ دے، اگلی بات کا ذمہ دار میں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں اس نے شادی کر دی، تربیت کر کے اچھے اخلاق کے ساتھ، بوجھ نہیں سمجھا بیٹی کو، شادی کر دی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن میں اور وہ جنت میں اس طرح جائیں گے جس طرح ہاتھ کی 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اشارہ کر کے بتایا کہ ہاتھ کی جس طرح 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، میں اور وہ جنت میں اس طرح اکٹھے جائیں گے۔ اگر کوئی اور میلاد منائے نہ منائے، فتوے لگاتے رہے لوگ کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے، اگر تو بیٹی ہے تو حضور کا میلاد منا، اگر تو باپ ہے تو حضور کا میلاد منا، اس لیے کہ پہلے معاشرہ باپ کی عزت نہیں کرتا تھا بلکہ بوڑھے باپ کو عرب سرداروں کے ڈیرے پر جا کر بیچ دیا کرتا تھا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا، حضور نے فرمایا جس پر باپ راضی ہو جائے اس پر رب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا باپ جنت کا مرکزی اور سینٹرل دروازہ ہے، اور اگر کوئی اور میلاد منائے نہ منائے، اگر تم میری ماں ہے تو تو ضرور میلاد منا، اس لیے کہ پہلے لوگ ماؤں کو
عرب کی منڈیوں میں جا کر بیچ دیا کرتے تھے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا تو حضور نے فرمایا یہ مائیں بیچی نہیں جاتی، بلکہ جنت چاہتے ہو تو ماؤں کے قدموں کے نیچے تلاش کرو. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنی ماں یا باپ کا چہرہ محبت کی نظر سے دن میں ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے، اسے گھر بیٹھے قبول حج کا ثواب ہو جاتا ہے. اگر کوئی اور میلاد منائے یا نہ منائے، اگر تو میری بہن ہے تو میلاد منا، اس لیے کہ بہنوں کی عزت کا رکھوالا کملی والا ہے، ماؤں کی عزت کا رکھوالا کملی والا ہے، باپ کی عزت کا رکھوالا کملی والا ہے، بیٹیوں کی عزت کا رکھوالا کملی والا ہے، غلاموں کی عزت کا رکھوالا کملی والا ہے، غریبوں کا آسرا میرا کملی والا ہے، اس کل جہان کا آسرا آمنہ کا لال ہے. لہذا میلاد مناتے وقت دلیلوں کے پیچھے نہ بھاگا کرو. کوئی مولوی بات کرے تو ایسے سن کر جھاڑ دیا کرو، یار تجھے تیرا مبارک، ہمیں ہمارا مبارک. اور ہم تو کہتے ہیں جہاں بھی بیٹھ جائیں تو ہم حضور کا ذکر شروع کر دیں، وہ حضور کی محفل میلاد ہے. تو کسی نے کیا خوب کہا کہ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. حضور کے میلاد میں حاضر ہونے والوں، جہاں ہم نے حضور کی شانیں سنی، عظمتیں سنی، حضور کے قصیدے سنے، تو وہاں ہم نے پیغام بھی لے کر جانا ہے. حضور علیہ السلام جو طریقہ مبارک، جو سیرت مبارکہ، جو احکام اور جو شریعت مبارکہ حضور علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائی، ہم اس پر بھی عمل کریں. اپنے باپ کی عزت کرو، اپنی ماں کا احترام کرو، اپنی بیٹیوں اور بیٹوں سے شفقت سے پیش آؤ، اپنی بہنوں کو مقام دو، اور معاشرے میں سچ بولو، ملاوٹ نہ کرو. حضور علیہ السلام کے غلام ہو تو پھر نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر بھی چلو. اللہ تعالیٰ میری اور آپ حضرات کی حاضری قبول اور منظور فرمائے. اور مغل برادران نے جس محبت اور عقیدت کے ساتھ اس بزم کا اہتمام و انصرام کیا، ہم سب حضور کے غلام اس میں حاضر ہوئے. مالک ہماری حاضری قبول فرما کے دارین کی برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا